اور پھر جب وہ کتاب ہمارے پاس آئے گی ہم دیکھیں گے متحدہ علماء بورڈ تصویروں پہ نہیں جاتا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی جو کنٹینٹ ہے، جو اس کی تحریر ہے، اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو جس سے ملک کے اندر کو بین المذاہب بین المسالک فساد پیدا ہو۔ تو یہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک فیک اور توہین جو ہے وہ کمپین چلائی گئی، اور اس کا مقصد حکومت پنجاب کو، پنجاب اسمبلی کو، متحدہ علماء بورڈ کو، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو نشانہ بنانا تھا۔ میں آج آپ کے ذریعے ان تمام اینکر پرسن سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں جو تخیلات کے اندر، ایک خیالی تصور کے اندر یہ چیز پیدا کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جی علماء بورڈ نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس یہ کتابیں آئی ہی نہیں ہیں ابھی تک، نہ ہم نے کوئی اس پر سفارشات دی ہیں، اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے بھی اس پر نہیں دی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بات ہی نہ کرے۔ جو کتاب پر جو اب تک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے یا وزارت تعلیم نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے، نہ لینے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ملالہ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے تمام تر احترام کے باوجود کہ قوم کی ہیرو وہ ہماری بیٹی کیوں نہیں ہے جس نے پشاور کے سکول میں سینکڑوں بچوں کو بچایا تھا، خود شہید ہو گئی تھی؟ وہ قوم کی ہیرو کیوں نہیں ہے؟ اس کو آپ قوم کا ہیرو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے کہ اس کے لیے کوئی کمپین چلانے والا نہیں ہے دنیا میں؟ کیا وہ قوم کی بیٹی نہیں جس کی وجہ سے ہمارے سینکڑوں بچے بچے اور وہ خود شہید ہو گئی، اپنی جان دے دی اس نے؟ جب آپ نصاب میں جاتے ہیں، جب آپ متفقہ علیہ چیزوں کو لاتے ہیں اس میں، اس ملک کے اندر، میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ ملالہ پہ جو حملہ ہوا ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، وہ پاکستان کی ایک بیٹی ہے، لیکن جب آپ متفق علیہ چیزوں پر جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں وہ چیزیں شامل کرتے ہیں جو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جو اختلاف اس ملک کے اندر ملالہ کے اوپر اختلاف ہے، اور بہت بڑا اختلاف ہے، یہ قطع نظر اس کے تو ہیرو تو وہ ہوتے ہیں جو ساری قوم کے مانے جاتے ہیں۔ عزیز بٹی شہید ہمارا ہیرو ہے، کرنل شیر ہمارا ہیرو ہے، وہ ہماری بیٹی جو ہماری بہن جس نے اپنی جان قربان کی اور سینکڑوں بچوں کو پشاور اسکول میں بچایا، وہ ہماری ہیرو ہے۔ وہ حافظہ جو اپنے گھر سے مٹھائی لینے نکلی تھی، جس نے بچوں کو قرآن حفظ کرایا تھا اور وہ پشاور بلاسٹ کے اندر شہید ہو گئی، وہ ہماری ہیرو ہے۔ اس کا تو آپ کہیں ذکر کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کی زبانوں سے کبھی ہم ان کا نام بھی نہیں سنتے ہیں۔ تو اس لیے صرف منفی پراپوگنڈا کا اگر مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے علماء بورڈ کو جو ہے انڈر پریشر لایا جائے، تو یہ خام خیالی ہوگی لوگوں کی۔ متحدہ علماء بورڈ نے اس ملک کے اندر فسادات کو روکا ہے۔ ہم نے اسی جگہ پہ جہاں آپ اس وقت ہیں بیٹھے، متحدہ علماء بورڈ نے مسیحیوں، ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کو ناجائز جو توہین رسالت اور توہین مذہب کے الزامات تھے ان سے بری کر کے گھروں کو بھیجا ہے۔ 24 آور حاضر ہے اپنا نقطہ ساتھ، بغیر ہمارا نقطہ نظر لیے یہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے یہ افسوسناک ہے۔ اور پنجاب اسمبلی جو قانون لے کر آئی، میں اس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کیوں لائی وہ قانون، کہ ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی کہ جن میں خلفائے راشدین اور اہل بیت کے بارے میں ایسی بکواس تھی کہ عام آدمی بھی وہ نہیں سن سکتا، پڑھ سکتا۔ اس کے نتیجے میں ملک میں اگر فسادات ہوتے تو کون ذمہ دار تھا اس کا؟
ہم اور پھر کہتے ہیں جی سائنسی علوم کے مخالف ہیں. ہمارے تو مدارس کی تنظیموں نے معاہدہ کیا حکومت کے ساتھ FA تک مدارس میں تعلیم دی جائے گی. اس معاہدے پہ مفتی تقی صاحب کے سائن ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کے سائن ہیں, شاہ صاحب کے ہیں, ہمارے بورڈ کا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جدید علوم جو ہیں ان سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کرنا چاہتے یا ان کے خلاف ہیں؟ اگر نیوٹن کی تصویر ویسے ہی ہے تو میں کیوں کہوں گا اس کے اوپر دوپٹہ ڈالا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ذمہ دار جو ہمارے اینکر پرسن ہیں یا صحافی ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں سمجھتے, اور اگر کسی کو بہت شوق ہے تو اس ملک میں آپ ریفرنڈم کرا لیجئے جو آپ کی سوچ ہے اور جو اس ملک کی اساس ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے % لوگ آپ کی سوچ کے ساتھ ہیں. آپ میرے سامنے یہ کیمرے موجود ہیں, یہ مائک موجود ہے, تو جو میرا دل چاہے میں کہتا رہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس قلم ہے, مجھے دکھ ہے کیونکہ میں ڈان نیوز سے مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط خبر نہیں, ایک تہمت لگائی ہے, آپ کو اس پہ معذرت بھی کرنی چاہیے. اب کہہ دیا جائے گا جی ہم آزادی اظہار کے خلاف ہیں. آزادی اظہار تہمت لگانا نہیں ہے. آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے, آزادی صحافت کا مطلب تہمتیں لگانا نہیں ہے. آزادی صحافت یہ تھی کہ جینون کوئی چیز ہوتی ہے اب ہم پہ الزام لگاتے, پھر بھی ہمارا حق تھا کہ آپ ہمارا جواب شائع کرتے. کہہ دیا جائے گا جی مولویوں نے بیٹھ کے جناب ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ, ہم نے اس کے نقصانات اٹھائے ہیں آزادی صحافت کے لیے, ہم اپنی صحافی برادری کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کوئی آزادی اظہار یا آزادی صحافت نہیں ہے کہ آپ میرے اوپر الزام لگائیں اور میرا موقف بھی نہ لیں, اور الزام کوئی دلیل نہ ہو, اس کا کوئی ثبوت نہ ہو. آخری گزارش یہ کرنی ہے کہ چونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال پورے ملک کے اندر کرونا کے حوالے سے ہے, وہ بھی آج بھی فگر بڑا ہے جو صبح بتایا گیا ہمیں. تو سب دوستوں سے, پوری قوم سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پچھلا سال ڈیڑھ نکالا ہے احتیاط کے ساتھ, احتیاطی تدابیر کے ساتھ, اسی طرح ہم مہربانی کریں اور احتیاط کریں. جانور ضرور ذبح کریں, صفائی کا خیال رکھیں, صفائی بھی نصف ایمان ہے. قربانی ضرور کیجئے, اور اس میں فقراء کا, غرباء کا, متوسط طبقے کے لوگوں کا خیال کیجئے. قربانی اللہ کے لیے ہے, اور انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کے فوراً بعد پورے ملک کے اندر متحدہ علماء بورڈ, پاکستان علماء کونسل اور ملک کے جو دیگر ہماری مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں, ہم پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق کو لے کر انشاءاللہ جائیں گے. اور محرم الحرام کے سلسلہ میں, امن و امان کے سلسلہ میں ہم نے ایک جو ہے اپنے دفتر میں یہاں پر اور ایک مرکز میں میرے دفتر میں باقاعدہ رابطہ سل ہم قائم کر رہے ہیں, اور امن کمیٹیوں میں ہم اضافہ کر رہے ہیں, افراد کا انٹرفیتھ ہارمنی کونسلز کو منظم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سے 1-2 دن بعد بات ہوگی. آج میری گزارش یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ سے بھی کہ گزشتہ 3-4 روز سے ایک منفی مہم جس کا کوئی وجود نہیں ہے, کوئی آرڈر کہیں پر نہیں ہے کہ میں کسی نے کہا ہے, نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ نیوٹن کی تصویر کے اوپر دوپٹہ ڈالیں, یہ خود اختراع نکال لیتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے 3 دن اس پہ لگائے ہیں, ہم 3 منٹ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ قوم کو سچ بتائیں اور حقائق بتائیں. متحدہ علماء بورڈ کے پاس نہ ابھی تک یہ کتابیں آئی ہیں, نہ ہمارے سے پوچھا گیا ہے, اور نہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کوئی اس بارے میں کوئی سفارشات دی ہیں. جہاں تک پنجاب اسمبلی سے پاس ہونے والے قانون کی بات ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ قانون اس ملک کے اندر پہلے بن جانا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا مواد نشر نہ ہو جس سے کسی دوسرے مکتبہ فکر کی یا مذاہب کی توہین ہو. میں شاہ صاحب سے کہوں گا کہ 1 منٹ پھر آپ کے سوالات جو ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کے تناظر میں
پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا جو نقطہ نظر پیش کیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ریاست مدینہ سے مراد ایک مضبوط، ایک مستحکم، پرامن پاکستان، ایک خوشحال پاکستان ہے، جس کے لیے متحد قوم کا تیار کرنا از حد ضروری ہے، جس کے لیے انہوں نے ون نیشن ون ایجوکیشن کا نظریہ پیش کیا، جس کے لیے ہمارے پنجاب ٹیسٹ بورڈ نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ ہماری جو کمیٹیز تشکیل دی گئی انہوں نے یکساں نصاب کو تشکیل دیا ہے۔ متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب نے اپنے قائد اور چیئرمین علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کی قیادت میں الحمدللہ یہ میں آپ کے علم میں لا کر خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے پنجاب ٹیسٹ بورڈ کی تمام کتب پر ہم نے نظر ثانی کی ہے، سوائے ان چند کتابوں کے جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی، جن کی ابھی نشاندہی چیئرمین صاحب نے آپ کے سامنے فرمائی ہے، جس کے حوالے سے یہ بے بنیاد خبر شائع کی گئی۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی کتب تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی قیادت میں 4 کمیٹیز تشکیل دی گئی متحدہ علماء بورڈ کی۔ ہم نے ایک سطر اور ایک لائن پڑھ کر اس کو ہم نے درست کیا ہے، ٹھیک کیا، صحیح رہنمائی کر دی ہے، اور الحمدللہ یکساں نصاب تعلیم جو ہے یہ ہماری جب نوجوان نسل پڑھے گی، ہمارے معمار مستقبل جو ہیں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک مضبوط قوم تیار ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ذرائع ابلاغ کے ذمہ داران سے کہ آپ کو متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب کی اس کارروائی پر اس کے سربراہ اور اس کے ارکان کو شاباش دینی چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ وہ انداز اختیار کیا جائے کہ جس سے ہمارے حوصلے پست ہوں۔ تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے چیئرمین صاحب کی تائید کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ وقت بورڈ میں ہیئرنگ کر کے ہم نے 24 آور سے پہلے ان کو ان کے گھروں میں بھیجا ہے۔ کیا یہ ہمارا اس پہ، اور 24 سے زائد وہ کیس ہیں جو ہم نے درج نہیں ہونے دیے۔ جب آپس میں دیکھا وہ معاملات 109 کیسوں کے ہم نے فیصلے کیے، تو میں سمجھتا ہوں تکلیف کچھ پبلشرز کو اور ان لوگوں کو ہے جو عمران خان کے اس ویژن کے خلاف ہیں کہ ایک قوم ایک نصاب، لیکن پوری قوم عمران خان کے ویژن کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وہ آپ سے پہلے ذرا پلیز دیکھیں، یہ کام پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہے۔ ابھی جو ہم نے پتہ کیا کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی یہ کتاب پہ کریک ڈاؤن اس لیے ہوا کہ انہوں نے NOC نہیں لیا تھا۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اس ملک میں کوئی ضابطہ ہے، یہاں قرآن کریم کی طباعت ہوتی ہے اس کے لیے بھی NOC لیا جاتا ہے۔ اگر قرآن کی طباعت کے لیے NOC ضروری ہے تو ایک پبلشر کی کتاب کی طباعت کے لیے NOC کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کیوں حق دے؟ اور اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چند جو صحافی ہیں ان سے رابطہ قائم کر لیں، ایک کوئی متنازع چیز ڈال لیں اور پھر آپ پراپیگنڈا شروع کرتے ہیں کہ جی ہم سے کیوں کہا گیا کہ NOC کیوں لیں، تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ نافذ ہو۔ وہ قانون مولوی کے لیے بھی ہے، وہ غیر مولوی کے لیے بھی ہے، وہ آکسفورڈ والا ہو یا غیر آکسفورڈ والا، سب کے لیے وہ قانون ہے، سب کو اس پہ چلنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، لیکن چونکہ پچھلے 3-4 دنوں میں ہمارے جو مین سٹریم میڈیا تھا اس کے اوپر یہ پھیلایا گیا، تو ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر وہ نہیں ہمارا موقف لینا چاہتے تب بھی ہم اپنا موقف قوم کو بتا دیں، تب بھی ہم سچ قوم کو بتائیں، خواہ وہ کوئی بھی چینل ہو۔ لیکن چونکہ ہم نے جو پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروایا، ہم نے جو بات چیت کی، شروع میں جہاں سے یہ کام شروع ہوا وہ ڈان نیوز تھا، اور ہم نے ان کو پراپر کہا کہ یار یہ تو کوئی چیز ہے تو لے آئے۔ پھر اس کے بعد مجھے بڑا دکھ ہے کہ باقی کچھ چینلز کے بڑے بڑے ذمہ دار اینکر پرسن نے بھی بلا سوچے سمجھے اس پہ تبصرے کیے، ان کو بھی
اپنی کریڈیبلٹی کا خیال آنا چاہیے. ہمیں چھوڑ دیں, ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف اس طرح کی باتیں نہ کرے تو اور کیا کرے. حزب اختلاف نے اپنے لوگوں کو آسرا بھی اور دلاسا بھی تو دینا ہوتا ہے نا. تو اگر پچھلے 3.25 سالوں میں وہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوا تو اگلے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو 2 سال یا 2.25 سال جتنا باقی عرصہ ہے اس میں بھی عمران خان کو کچھ نہیں ہونے لگا. ہم کام کریں گے تو قوم ہمارا ساتھ دے گی, نہیں کام کریں گے. آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ ہم عرب اسلامی دنیا کے ساتھ 39 سال کے بعد ہم نے تعلقات بحال کیے ہیں, 16 سال کے بعد, 12 سال کے بعد. اور آج آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر ازبکستان گئے ہوئے ہیں, مختلف ممالک کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. افغانستان کی صورتحال میں پاکستان نے جو موقف اپنایا ہے پوری دنیا اس کی تحسین کر رہی ہے. قوم کے جذبات کے مطابق ہم نے موقف, تو اس لیے حزب اختلاف نے دلاسا تو دینا ہی ہے نا. اگر وہ یہ کہہ دے کہ عمران خان ہم سے نہیں گرتا تو پھر ان کا ساتھ کون دے گا. تو اپنے کارکنوں کو دلاسا دینے کے لیے ہر روز وہ شروع ہوئے تھے کہ پارلیمنٹ سے حلف نہیں اٹھائیں گے, اب اس پہ آگے ہیں کہ اگلی باری عمران خان نہیں آئے گا. تو لہٰذا وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ باری تو نہیں جاتا. دیکھیں نا, اسی جماعت کی لیڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ اگلی بار اب عمران خان نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بار تو وہ حوصلے توڑ چکے ہیں. جب اگلی بار قوم نے منتخب کر رہا ہے, جسے کرے گی وہ آ جائے گا. جزاک اللہ خیر.